یہاں تک کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آدھائے فرمانے گرامی تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ ایک شخص جس نو اللہ پاک دی بارگاہ دے نال اتنی محبت ہوئے کہ اپنے فرائض واجبات دی ادائیگی دے نال اس دا کوئی لمحہ بھی نفلی عبادت تو خالی نہ ہوئے، رات دن مسلسل اللہ پاک دی عبادت وچ اپنا وقت گزار رہا ہو، لیکن خدا نہ خواستہ ایک کمی اگر اس بندے دی آ بنی کہ اس والد گرامی دے دل دے کوئی گرانی اور بوجھ ہوئے اس بیٹے دے متعلق، اس بیٹی دے متعلق، یا والدہ محترمہ دے دل دے کوئی وزن ہوئے، اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام دا مبارک فیصلہ ہے کہ جس تے والدین اس دے ناراض ہیں اللہ پاک دی بارگاہ دے اس دی کوئی عبادت قبول اور منظور نہیں ہے۔ اس مضمون نو ایک دن سارے پیارے آقا کریم علیہ تحیات و تسلیم اپنے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی نورانی محفل اقدس اپنے پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین دے سامنے آپ واضح فرمائے۔ چنانچہ آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کانا فی من قبلکم، جڑے لوگ تواڈے کول پہلی امت آندے فرمایا انہاں دے وچ ایک بڑے ہی نیک صالح عابد زاہد تقریباً کوئی 20 سال دی عمر دے نوجوان حضرت جریج ہیں۔ فرمایا بنی اسرائیل دے نال انہاں دا تعلق ہے، دو نمازاں انہاں دے فرضاً پئیاں، ایک صلاۃ النہار ایک صلاۃ اللیل، صبح دی نماز اور رات دی نماز سمن تو پہلے وہ ٹائم دے نمازاں ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ کریم دی بارگاہ دے نال حضرت جریج نو محبت اتنی آئی کہ کوئی لمحہ بھی اللہ پاک دے ذکر تو بغیر عبادت تو بغیر میرا نہیں گزرتا۔ اگر اللہ دا ذکر روکے نہ، نفل نماز روکے نہ، تو فرمایا انہوں نے عجیب اضطراب اور بے چینی کی حالت تاری نہ ہوگی، راحت اور سکون آدائی تا اللہ دی نماز پڑھ اللہ دا ذکر پڑھ کے والد فوت ہو چکا ہے، ضعیفہ والدہ گھر دے موجود اور کوئی بہن بھائی حضرت جریج تے کوئی نہیں، گھر دے جس نے نماز پڑھے نا تھوڑی دیر بعد امی جان میں کوئی نہ کوئی ضرورت پہ گئی ہے، جریج نو اپنی طرف بلا لیا، بیٹا فلانا کام کر گیا فلانا کام کر گیا۔ الغرض حضرت جریج اس نتیجے تے پہنچے کہ اگر میں گھر ہی چلا سا مطلب میں والدہ کی خدمت بھی کرنی پڑی ہے اور مینو عبادت خدا بندی تو بغیر چین نہیں آتا۔ ایک دن اپنے گھر چل پے اور جنگل میں چلے گئے، جنگل میں ایک چشمہ کے کنارے دیتے تھوڑی جی جگہ سیٹ کی تھی، درختوں کا جھنڈ آئی، بڑے سایہ دار گھنے درخت بھی پھلدار درخت بھی، چنانچہ اتنے اپنا ڈیرا لا کے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ والدہ صاحبہ نے آقا نبی پاک علیہ السلام دے فرمان کا مطلب ہے کہ ایک دو دن انتظار کیتا بیچاری نے، بلاخر اپنے دل دے تو مجبور ہو گئی، بچے نو تلاش کرنا شروع کر دیتا۔ مہینہ ڈیڑھ تو بعد اس کو رسائی ہوئی کہ وہ جنگل میں پہنچی اور ڈٹھا کہ وہ بیٹا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیتا کہ میرا بچہ سلامت ہے، زندہ ہے اور نیکی دے وچ مصروف ہے۔ چنانچہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگ گئی کہ جریج سلام پھیرے اور میں ملاقات کرا اس دن۔ اتنی جدائی اور فراق دے وچ وقت گزرا ہے، پریشانی وچ وقت گزرا ہے، لیکن حضرت جریج نے جویں ہی سلام پھیرا اور ڈٹھا کہ اماں جان تا میں تلاش کرتے ہوئے اتنے بھی پہنچ آئیے اور میرے معاملات دے وچ ڈسٹربنس اور خلل دا باعث بن سی، فوری طور پہ بڑے تکلیف دے عالم وچ والدہ نو دیکھ دے حضرت جریج کی زبان دے الفاظ جاری ہوئے، اللہم انا امی بصلاتی، اللہ پاک میں کیا کرا، ایک طرف میری والدہ آ گئی ہے، ایک طرف نماز ہے، بس ایک گل کر کے اس کے بعد فصلا وقت نماز شروع کر دی۔ والدہ محترمہ کی نہ زیارت کی تھی، نہ والدہ کی خدمت حاضری دی تھی، بلکہ نماز والے پاسے بس ہو گئے، غلبہ اتنا ہے کہ اللہ کی عبادت کا۔ والدہ صاحب تکلیف پہنچی، پہلے میرے کو دور ہو گئے، خود میں ضعیفہ عورت اس کو تلاش کر کے اتنے پہنچ گیا، ہوں میرے نال ملاقات بھی نہیں کی، میں انتہائی پریشانی اور تکلیف دے عالم میں، میرے سینے نال لگ گیا، میرا بیٹا ہے، میں راحت اور چین پہنچا گیا، لیکن جتنی بھی تکلیف اس کو ہوئی
مائی صاحبہ برداشت کر رہی ہے، کافی دیر وہ خاتون بیٹھی رہی ہے، لیکن بیٹا ہے کہ 2 رکعت مکمل کر رہا ہے، اگلی 2 رکعت کی نیت شروع، والدہ کی طرف توجہ نہیں کر رہا، کافی دیر بیٹھن کے بعد آگے کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مائی صاحبہ واپس آ گئی، پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا صحیح ہے، فلان جگہ پہ موجود ہے۔ دوبارہ اس بیٹے کی محبت نے جذبہ مارا کہ والدہ فطرتی طور پہ والد ہوئے، والدہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جذبہ قدری اور والدہ دے دل جذبہ مادری پیدا کیتا ہے، مامتا دا جذبہ۔ 1.5-2 مہینے بعد وقت تو اپنے دل دے تو مجبور ہو گئی، اپنے بچے واسطے مختلف کی پسندیدہ چیزاں تیار کی تھی اور بد جنگل آ گئی اس نے کو۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمائیں کہ کافی دیر تو بعد حضرت جریج نے بس سلام پھیرا اور دیکھ رہا کہ بد اتنے عرصے بعد والدہ آئی بیٹھی ہے، بد وہ الفاظ زبان پہ جا رہی ہے، اللہم انا امی و صلاتی، اللہ پاک ایک طرف میری والدہ ہے، ایک طرف نماز ہے، میں کیا کرا؟ اس فوراً بعد بد نماز شروع کر۔ والدہ نے بڑی تکلیف ہوئی لیکن بد بھی وہ صبر کر چیزاں اس نے کول رکھی اور کچھ دیر تو بعد واپس آ گئی گھر۔ 3-4 مہینے بد بڑا صبر کیتا، بالآخر دل دے تو مجبور ہو گئے، تیسری مرتبہ اپنے بیٹے کے کول پہنچ گئے۔ آگے کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے بطوع طریقہ اختیار کیا، جویں ہی والدہ کی طرف توجہ ہوئی، اللہم انا امی و صلاتی، اور اس کے بعد بد نماز شروع۔ ہن والدہ نے تیسری مرتبہ بھی جس نے یہ رویہ پیش کیا، تکلیف کے عالم دے غصے دے وچ آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دے اپنے اس عابد زاہد متقی پرہیزگار جڑا صرف اور صرف اللہ کی محبت دے انسانی آبادی کو چھوڑ کے دور دراز جنگل دے چلا گیا، والدہ نے اس کے خلاف دعا کر اللہ پاک کی بارگاہ کہ اللہم لا تمتہ حتی یرا وجہ الفاحشۃ، اللہ پاک جڑا اپنی امی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، ملاقات نہیں کرنا چاہتا اور عبادت وچ مصروف ہے، تو اس وقت تک میرے اس بیٹے جریج نے اللہ پاک کو وفات نہ عطا فرماوے جب تک کسی بے حیا عورت کا چہرہ نہ دیکھے۔ یہ الفاظ آپ کے گھر کی طرف چل گئے اور اللہ پاک اس طرح فیصلہ جاری فرما پیا کہ ضعیفہ میری بندی ہے، اور وہ جوانی اور شباب کے عالم نے اپنی جوانی کی مصروفیات کو چھوڑ کے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوئی جنگل وچ آیا، میرا بندہ پورا دن کا روزہ رکھتا ہے، رات دن مکمل عبادت اور نوافل وچ بسر کر رہے اپنا وقت، چشمے کا پانی پی کے درختوں کے پھل کھا کے سحری اور افطاری کا انتظام کرتا ہے، اور یہ جذبہ عبادت بھی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دل میں پیدا کیا ہے۔ لہٰذا میں اس عورت کی دعا کے لیے اپنے عابد و زاہد نیکوکار بندے کے خلاف کیوں قبول کر لیں گے؟ اللہ پاک کا قانون ہے کوئی جتنا متقی بڑھ ہوئے نیک بڑھ ہوئے خدمت انسانیت کرے لیکن اللہ کریم کی بارگاہ دے اس کی عبادت اور ریاضت اس کو نتیجہ اور دل کا نور اور اللہ کی بارگاہ کی قبولیت اس وقت عطا کر دیے جس نے والد گرامی راضی ہوئے اپنا جان اللہ نے اس نیک عابد و زاہد حضرت جریج کے خلاف انہوں کی والدہ کی دعا قبول فرمایا۔ اللہ پاک اپنی طرف خفیہ تدبیر چلاتا ہے، جو کہ قرآن پاک کی چندہ پاک کے ارشاد گرامی شب ہجرت سارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات اس وقت عرض کی گئی کہ حضور آپ کرم فرما رہے ہو، مرد و خواتین کی چند ٹولیاں جماعتیں بنا کے آپ لوگوں مدینہ کے بعد طرح مختلف علاقہ میں جی موقع بن رہے حضور مسلم فرما رہے ہو، میرے متعلق بھی کوئی حکم جاری فرماؤ۔ ارشاد فرمایا یا ابا بکر لقد اراد بک اللہ خیرا، اے ابو بکر جس خیر کا ارادہ اور جس عظمت اور اچھائی کا ارادہ اللہ پاک نے تمہارے متعلق فرمایا کسی اور میرے پیارے غلام کے متعلق نہیں فرمایا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے قریب ہستیاں فوراً سمجھ گئے محبوب کریم علیہ السلام جی میں اعلان نبوت کو 18.5 سال پہلے محبوب کریم علیہ السلام نے میرے اتنے شفقت فرمائی ہوئی ہے اور کوئی لمحہ محبوب کریم علیہ السلام کا میرے قرب تو بغیر رفاقت تو بغیر نہیں گزرتا، ہوں بھی کرم فرمایا کہ سفر ہجرت میں بھی میرا انتخاب کیا ہے۔ چنانچہ محبوب علیہ السلام نے شام کو حضرت ابو بکر صدیق کو مطلع فرما چھوڑا کہ آج اللہ پاک کا حکم ہے، اور چونکہ سارے کے سارے کفار نے دار الندوہ میں جمع ہو گئے
محبوب علیہ السلام کی اس رات شہید کرنے کی پلاننگ کی چند راتاں پہلے دار الندوہ ایک حویلی آئی مکہ مکرمہ ندوہ آدھر عربی زبان مشورے دار عربی زبان گھر ہوا یہ میں ساری پارلیمنٹ ہے صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں قومی اسمبلی ہے سارا ایوان بالا ہے پیا سینٹ اس طریقے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو محبوب کریم علیہ السلام دے آبا و اجداد انتہائی جلیل القدر ہستی پہ انہوں نے دور دار الندوہ قائم ہے چنانچہ جتنے بھی مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف حاجیاں دے متعلق معتمرین یعنی عمرہ کرنے والے دے متعلق یا مکہ مکرمہ دا دفاع ہو گیا خانہ کعبہ شریف کے معاملات دا ساری چیزاں واسطے دار الندوہ قائم ہے اس دے ممبران ان پہ اور جیڑی چیز اتھے اکثریت دی رائے نال یا اتفاقی رائے نال طے ہو گیا اس کو عمل کیتا محبوب کریم علیہ السلام کے خلاف تمام دے تمام کفار و مشرکین قبائل کے سردار جمع ہو گئے ایک سردار ایک رائے پیش کرتا ہے کہ اس طرح محبوب کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ سے معاذ اللہ قتل کر دیا دوسرا اس نے اعتراض والے کرتا ہے نہیں یہ منصوبہ فلاں کمزوری ہے یہ منصوبہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا آپ دیکھ سکتے اتنی حدیث پاک کی کتاب سیرت طیبہ کی کتاب صحیح اسناد کے نال موجود ہے خود آگے کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی موجود ہے بڑا ٹائم انہوں نے گزر گیا رات کے وقت مشورہ کرتے ہوئے لیکن کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے اچانک انہوں نے ڈٹا دیا بڑا بزرگ دراز قد اور بڑھاپے کی وجہ تو قد کے لمبے ہونے کی وجہ تو ذرا کمر ہوئی جھکی ہوئی ہے اور بڑی چادراں شادراں اس نے جناب کھولی اور بڑا متقل اسناد مسائل نظر آ رہے بڑی لمبی داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے اور بڑا ہی جناب ذی وجاہت قسم کا اچانک انہوں نے ڈٹا دروازے گیٹ والے پاس میں بزرگ انہوں نے طرف آ چلانے کی بڑا وقار ہے عظمت ہے آ کے بچ بیٹھ گیا اور آخر لگا میں بڑی دیر میں تمہاری ساتھ پلانے کا منصوبہ سازی سن رہا ہوں اور کوئی ایک بھی تمہارے بچوں ایسا عقل مند بندہ نہیں جڑا محمد کریم علیہ التحیات و تسلیم کے متعلق قابل عمل منصوبہ پیش کر سکے آخری میں تنگ ہو کے خود آ گیا سارے تو سارے بڑے بڑے سردار ابو جہل ابو لہب عتبہ ربیعہ شیبہ ولید بن مغیرہ عتبہ بن ابی معیط امیہ بن خلف بڑے حیران ہو گئے سارا طریقہ ہے کہ جس نے اہم ترین معاملے مشاورت واتے بیٹھتے ہیں گیٹ تک بات کرتے سارے مسلح جوان اندروں باہر حفاظت کر رہے ہوتے تو کس طریقے سارے دار الندوہ میں داخل ہو گئے تو سارا رکن بھی نہیں ہے ممبر بھی نہیں ہے اس ادارے کا من انت یا شیخ ومن اینا تو کون ہے پیارا اور کس مقام تو آئے اس نے فوری جواب دیتا کہ آپ سیرت ابن شام امام محدثین امام عبد الملک ابن حشام معافری جڑے امام بخاری تو بھی 43 سال پہلے 213 ہجری کی مثال فرما رہے ہیں ہم 1443 سنے یعنی 1200 اور 21 سال انہوں نے وفات ہو 213 ہجری کے ساتھ سیرت ابن شام پہلی جلد ابواب الہجرت ملاحظہ پوچھنے آکا کہ انا شیخ من اہل نجد میں شیخ نجدیاں پہ اہل نجد کی شیخ محبوب علیہ السلام فرمانے وکانا ابلیس حی و مردود ابلیس اصل شیطان لیکن نبی پاک علیہ السلام نے خلاف نجدی شیخ کا روح بھاری آیا اور آخر لگا کہ انا شیخ من اہل نجد میں شیخ نجدیاں پہ اور میں تو یہ ساری گفتگو اس بحث کو چھوڑو کہ میں نجد چکی میں پہنچا اور دروازے چکی میں اندر داخل ہو گیا بلکہ یہ دیکھو کہ میرے کو ایک منصوبہ ہے پوری طرف توجہ کرو اس کا کرو تسا کامیاب نہیں ہو سکتے ہاں ہی کا سمجھ ہے کہ جتنے بھی تسا قبائل کے سردار اپنے اپنے قبیلے دیتے جیڑا تہاڈا ماہر ترین شجاع بہادر ہر آزمائش پورا اتر چکا ہو گیا کہ ایسا ماہر تلوار باز جڑا ہے اس دی ڈیوٹی لا ہر قبیلہ ہی جوان پیش کرے اور اس کے بعد فلاں رات جس سے محمد کریم علیہ السلام آپ نے بستر سے آرام کر رہے ہیں دوسرا ادھی رات نے جو کہ مکہ شریف میں شراب عام آئی پئی لوگ مخمور ہو گئے سے اور جڑے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے غلام کچھ جا چکے باقی جڑے اس وقت موجود ہیں وہ
اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت ہوئی کہ انہیں ہر غرض سے مکمل طور پر خاموشی چھا ہوئی اور یہ جو دو بندے حویلی کے اندر داخل ہوئے ہیں دیوار پھلانگ کے باقی سب نے گھیرا کی تو وہ اندر بن کے انہوں نے حویلی کا دروازہ کھولے باقی لوگ اندر لے یک بار کی سارے دے سارے تلواراں دے نال حملہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر چھوڑو اور اس کے بعد جس لئے صبح سارا معاملہ ہو سی تو دوسرا سارے کے سارے اعلان کرائے کہ اساں سارے نے شریک ہو کی قتل کی طرح اپنے جماعت پیش کرائی ان اے نساؤں میں ہیت قبیلہ بنو ہاشم کا اور ہیت قبیلہ بنو تیم ابو بکر بن نبی محافہ تیمی کرشی کے اللہ ہوگا یہ دو چھوٹے چھوٹے قبائل ہوتے ہیں یہ تساں اتنے بڑی طاقت اور اتنے قبائل کا کی میں مقابلہ کر سکتے ہیں بالآخر مسجد حرام میں بیٹھ کے خون بہا دیت دیتے سارے کے سارے راضی ہو میں سے 100 اٹھ دیت بنتی ایک بندے دی اتنے قدیم زمانے تو آرے مکہ شریف کے اصول زیادہ 100 اٹھ جاؤ کی قیمت زیادہ کر چھوڑے یہ مسئلہ ہمیشہ بستے حل سارے کے سارے تحسین و آفرین کے عالم سے کھڑے ہو گئے قد احسنت یا شیخ قد احسنت یا شیخ تے بڑی اچھی رائے پیش کی تھی تے بڑا اچھا معاملہ کی تھا وہذا رائے الموفق اور ایا وہ رائے ہے جدی سانو توفیق ہو رہی اور رائے بالکل قابل عمل منصوبہ بن جوڑے سارا شیطان ابلیس دی سربراہی جو منصوبہ بڑا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو سارا مبتلا فرمایا اور فرمایا مکرو قرآن فرماتے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو قتل شدید کرنے واسطے شیطان ابلیس کے نال مل کے انہوں نے منصوبہ سازی کی تھی ومکر اللہ اور اپنے محبوب کی حفاظت واسطے میں اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر چلائی واللہ خیر الماکرین اور اللہ پاک کی خفیہ تدبیر تمام تدبیروں کے مقابلے سب کو اعلیٰ ہوا کرتی ہے جدہ دور دنیا کی کوئی قدرت نہیں کر سکتی صدق پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ میرے پیارے ابو بکر میں اللہ کی امانت ہوں میں تواڈے نال چلنا اور قریشیاں دی امانت میرے کول یاد حق مارن تم سے بات ہے دا اللہ 5 روپے کی خاطر ایمان ظاہر 10 روپے کی خاطر ایمان کی قدر محبوب کریم علیہ السلام نے فیض تربیت کا نتیجہ کہ حضرات اہل بیت اتحاد کی کوئی مسئلہ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ کی نورانی ذات برکات نے 6 ماہ دے شیر خار بچے اپنے مبارک ہتھاں میں شہید ہوئے ایمان کی قدر ہے تو اتنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مطمئن تھی مقدس بارگاہوں نے کوئی معلوم کروں جنہوں نے اپنے والدین گھر بار کاروبار عزیز اقارب سب کچھ اسلام اور ایمان کی حفاظت کی خاطر چھوڑ دیتا اور اپنی جانت نذرانے کے دوستو محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات وہ جانتے دشمن حاضر ہوتا انہاں دی وجہ تو محبوب علیہ السلام اپنی جائے ولادت اور مکہ مکرمہ جیسے مبارک مقام چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اگر اتنے راہ دے تو آج رات اللہ کر کے آپ کو شہید کرتے ہیں جیڑا دشمن خون دا پیاسا ہوئے جان لبن واسطے تیار ہوئے اس دشمن کے نال کوئی روح آئے نہیں کوئی بندہ دوبارہ کر سکتا لیکن قربان ہوگی یہ ہے سیرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام محبوب کریم علیہ السلام نے پوری روح زمین کی جو سارے آگے کریم علیہ السلام نے سب تو زیادہ جنہی شفقت علی محبت ہوتی ہے محبت میں کئی قسم ہویا کرتی ہے جنہی شفقت علی محبت ہے وہ جامع ترمذی کی دوسری سنت 214 کتاب المناقب کی حدیث سے سید مسند احمد اور بہت ساری کتابیں کہ حضور ام المومنین حضور سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا جنہاں دی شان مقدس اللہ نے شوال المکرم دے مہینے سن 5 ہجری 18ویں پارے سورہ النور دے وچ اکٹھیاں 10 آیتاں حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا دی پاکیزگی اور شان و عظمت انہاں دے کول سوال کیتا گیا حضرت ام المومنین حضور سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی کریم بارگاہ سا مومنین دی روحانی ایمانی جان دی کہ حضور من کانا احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضور ساری کائنات خلق کی محبوب کریم علیہ السلام نے عزم شفقت سب تو زیادہ کس ہستی بنا محبت ہے؟ المؤمنین نے ارشاد فرمایا سارے پیارے آگے کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات جتنی محبت اپنی چاروں مقدس نورانی صاحب زادیاں نے حضور سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات کے نال ہے. اتنی محبت محبوب علیہ السلام شفقت آگی عنایت مہربانی کرم نوازی آگی جنی محبت ہویا کرتی ہے سارے محبوب رو حضور سیدہ صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ تو بد کے کسے ہو رسول علیہ السلام سوال کروالی ہستیاں رہتی تھی حضور من الرجال آپ نا خواتین دنیا محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دا حصہ ہے آپ دی پیاری رخت جگر ہے ٹھیک ہے خواتین دے وچ آپ کو بچ کے کوئی محبوب علیہ السلام کو محبوب اور پیارا نہیں من الرجال مردان دے وچ بھی نساک ہو تو فرمایا زوجوہا مردان دے وچ اگر محبوب علیہ السلام کو شفقت و عنایت اور مہربانی بنی سب سے زیادہ محبت ہے تو حضور سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ شوہر نامدار حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دی ذات اللہ سب سے زیادہ آپ تک 6 سال دے اور محبوب کی گود مبارک کی چاہتے ہیں اول تو لے کے آخر تک پیارے بیٹیاں دی طرح محبوب کریم علیہ السلام نے آپ کی تربیت فرمائی اور نبی پاک علیہ السلام دی دنیاوی عمر حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دی عمر مبارک دنیا میں 30 سالہ کا فاصلہ ہے. ویسے سب اکابر ہستیاں حضور مولا کائنات کو عمر مبارک کرتے تھے. آقا کریم علیہ السلام 30 سال دنیاوی مبارک بڑے حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دی نورانی ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکمل طور پہ آپ حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دی نورانی ذات بابرکات کو 27.5 سال ہو گئے. تمام شیعہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دی پورے 18 سال دنیا میں اور نبی پاک علیہ السلام کے پیارے بھیجے اور آپ نے دوہرے داماد حضور سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دے 24 سال دنیا میں آقا کریم علیہ السلام کے مثال آپ نے پہلے بتایا. حضرت ابو بکر صدیق کی ولادت حضور امیر المومنین مولا کائنات کو پورے 27.5 سال پہلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پورے 18 سال پہلے گئے. حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ 24 سال پہلے پیدا ہوئے. تو یہ تمام کریم ہستیاں حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کی ذات بابرکات عمر مبارک کی سب سے چھوٹے. آپ دی ولادت نبی علیہ السلام دے اعلان نبوت 10 سال پہلے ہوئے. آقا کریم علیہ السلام دی عمر مبارک اعلان نبوت تک 40 سال آئی. حضور مولا کائنات 10 سال کے محبوب 30 سال. حضرت ابو بکر دی ولادت آقا کریم علیہ السلام کو 2.5 سال بعد ہوئی. نبی علیہ السلام دے اعلان نبوت دے وقت 610 صدی عیسوی. حضرت ابو بکر صدیق 37.5 سال دے حضور مولا کائنات 10 سال. حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ محبوب کی ولادت 12 سال بعد پیدا ہو رہے. محبوب 40 سال دے حضرت عمر 28 سال دے ہاں جی اور حضور مولا کائنات 10 سال دے. اس طرح حضرت عمر 18 سال دے اور حضرت عثمان محبوب دے پیارے بھانجے آپ کی سگی پھوپھیر حضرت اربا بنت قریظ کے فرزند ہیں. پھوپھیر دا پتر بھیجا ہویا کرتا ہے. حضرت عثمان کی ولادت نبی علیہ السلام سے 6 سال بعد ہے. محبوب میں اعلان نبوت 40 سال کی عمر مبارک. حضرت عثمان 34 سال حضور مولا کائنات 10 سال اس طرح 24 سال بڑھے. اس سے واسطے ایک دفعہ جس نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پاک درمیان حضور مولا کائنات ایک ہستی 27.5 سال بڑھی ہے. کھبے پاسے والی ہستی 18 سال بڑھی ہے. درمیان حضور مولا کائنات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج اساں جتنے اس طرح چل رہے ہیں جویں عربی زبان وچ لنا دا لفظ ہوا کرتا ہے. لنا دا معنی عربی زبان بنتا ہے ساڈے واسطے ساڈی ملکیت ساڈی چیز. لام خود زبر نون الف لنا فرمایا اس طرح کیونکہ حضور مولا کائنات کا خط مبارک بھی باقی ہستیوں کے مقابلے قدرے چھوٹا ہے.
آپ دا اٹھ دو یا دراز کا مبارک نہیں فرمایا اسا انجے جی عربی زبان لنا حضور مولا کائنات باب مدینہ العلم والحکمت انا مدینہ العلم والانفاق اور ایسی حاضر جوابی آئی کہ آیت من آیات اللہ آپ نے فرمایا بنا تسا لام ہو گئے پیارے عمر علی ہو گئے وچ نون تا میں تے نون نو اگر کٹ چھوڑو تو لفظ بن دے لا تے لا دا معنی تے نہیں پر میں تسا ہستیاں دی اس وقت تو جس نے میں وچ موجود ہوں یہ ہوگا جس میں عمر رضی اللہ تعالی کئی مرتبہ ارشاد فرمایا آپس میں محبت اتنی آئی انصر پیار اتنا آئی امام نسائی علیہ رحمت 304 ہجری کی سال ہے صحیح سند جناب الخصائص دی وچ آپ تخریج کر رہے ہیں صحیح سند حدیث پاک ہے کہ ایک باری نہیں بڑی دفعہ پر سر منبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی دعا فرمائی اللہم لا حیات بعد علی اے اللہ پاک میں عمر نو دنیا میں اس وقت تک زندہ رکھے جب تک میری نگاہاں وچ میرے نال میرے پیارے علی پاک موجود ہوئے لا حیات بعد علی اگر میری زندگی خدا نہ خواستہ میرے پیارے علی پاک مقام شہادت سے فائز ہو گئے یا طبعی طور پہ مثال فرما گئے لا حیات بعد علی اللہ پاک میں ایک لحظہ بھی دنیا زندہ رہنا قبول نہ کرساں میں عمر اپنی زندگی دے نال پیار اس واسطے کہ میرا علی میرے نال ہر وقت موجود ہوگا اور ایک موقع دوتے حدیث سید مسند احمد کتنی کتابت کے خانہ کعبہ شریف میں طواف کو فارغ ہو کے ایک شرعی مسئلہ آ گیا اور حضور مولا کائنات نے جس نے پورے دلائل کے نال اس مسئلے سے تقریر فرمائی حضرت عمر نے فرمایا تسا ساریاں اکھاں ٹھڑیاں کر چھوڑنا دل روشن کر چھوڑا پیارے علی مرتضیٰ اس بعد دعا فرمائی اللہم لا ابقانی اللہ بارض لست فیہا یا ابو الحسن اے ابو الحسن پیارے علی بن ابی طالب اللہ میں عمر کو زمین چی قدر زندہ نہ رکھے جتے توانی جیسی ہستی میرے نال موجود رہا عمران بھی ضرور فرق ہے لیکن حضور مولا کائنات جیسی محبوب ہستیاں محبوب علیہ السلام نے شامل فرمایا پیارے علی پاک ساری کلامی جس طرح بڑی کھڑوتی ہے اور اساں تک کسی دشمن کا حق بھی کھاونا قبول نہیں میرے پیارے علی پاک کی امانت قرآن کا اساں تو بھرا دی امانت کھاوے نہیں ہمسائے دی امانت کھاوے خود اپنے آپ کو اساں پیش کرنے جی سانو منتخب کرو اپنے مولا بس سارا نظام جان بوجھ کے بنا دیتا گیا کہ قابل لوگ کے آ ہی نہ سکتے مسائل بھٹے لوگوں نے کوئی آج ملک کے خدا نہ خواستہ کم خراب ہو گئے تو سارے اپنے جہاز میں نہ دیتا غیر ممالک کے سارے جنرلوں دے ججز دے بڑے بڑے گھرانیاں دی نہ ساری کاروبار آر اولاد بچے سارے سارے فارغ کر جڑے وسائل والے لوگ ہیں انہوں نے کدے بھی پریشانی نہیں آیا کرتی انہاں واسطے اللہ نے قیامت والا دن کے قبر کا معاملہ ساری پرابلم مثلا غریب اور نچلے طبقے تو مسائل کا حصہ دے انہوں نے تو نہ ترقی ہوئی سڑک نال واسطہ پوے نہ انہوں نے کسی اور معاشرتی مسئلے نال واسطہ پوے واسطہ تو سانو پاؤں ہے نا جب تک سارے نچلے طبقے کے لوگ منتخب ہو کے اسمبلی نہ پہنچے قوانین کس طریقے سے لیکن ایک بندہ منتخب ہو اس کے کروڑا اربا روپے کی ضرورت ہے تو سارے کریں ایسا تو 200 خاندان ہی مل بنو تو جناب قومی اسمبلی دا الیکشن نہیں لڑ کیونکہ مسائل پہ نہیں سارے نظام اس طرح بنا دیتا گیا اور اجے تک کسی تبدیلی بھی کوئی آثار لہذا آج منتخب بھی خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جی سانو اس منصب واسطے اثر بڑی نمائندگی کر سکتے بڑے مسائل حل کر نظام بدعنوانی لیکن میں قربان ہوں جس بارگاہ کا اصل کلمہ پڑھ گئے نا اس کریم کی تعلیم ہے کہ جنہ کفار مشرکین کی وجہ سے محبوب اپنا محبوب ترین کائنات کا شہر مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے ہیں محبوب انہوں نے بھی دھوکہ نہیں دے رہے ورنہ انہاں دے اتنے مال دولت سونے چاندی امانتاں محبوب دے کول نال لے وجنا پر میں نہیں میں اپنی محبوب ترین ہستی پیارے علی پاک میں بستر سے شبیہ کر ایسا میرے علی صبح تو سر جاگ پوائے اور اے امانت فلانے کافر دیئے فلانے قریشی دیئے فلان بن فلان دیئے ہر ہی تو سر ٹائم تے امانت پہنچا کسی دا حق دشمن اور کافر مشرک دا حق بھی سارے دینا وہ ایماندار ہیں سارے محبوب اس وقت کی بات ہے صادق قبل المبعث نبی کریم نے سکتا ہے نوجوانی دے عالم بھی چل جس نے سارے مکہ والے لوگ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابن عبداللہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ
کہ 20 سال کی آپ کی عمر مبارک ہے جس نے نمی تعمیر کعبہ سیلاب کتنا آیا کہ مسجد حرام شریف خانہ کعبہ شریف کی عبادت مخدوش ہو گئی. سارے قریش نے فیصلہ کیا تعمیر نو ہونی چاہیے، شرط لائی اور اس کے حلال کے علاوہ کچھ بھی زمین نہ رکھی. اور اس لیے حجر اسود شریف نے نصب کرتا موقع آیا. محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال ہے. یہ محبوب علیہ السلام انمیرڈ ہے. 5 سال بعد آپ کی شادی مبارک ہوئی. حضور سیدۃ الطاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی درخواست کرتے آپ انہوں نے درخواست قبول فرما دی. محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات حجر اسود سے نصب کردہ معاملہ ہے. سارے قبائل ہر قبیلہ کے سارا سردار رکھسی اعزاز حاصل کرسی. دور جاہلیت چل رہی، چھوٹے چھوٹے معاملے اتنا بڑا ایشو بنا چھوڑ دیا. قتل کرنا تو انہوں واسطے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور 2 سالہ تو انہوں جنگاں چل رہی ہیں. بلا آخر وڈیرے بچ گئے یہ عصمت کا معاملہ کیوں تو سخت رہے ہم اس طرح کرو. حجر اسود شریف جس مقام پہ موجود ہے ان کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ کسی سے اعلان نہ کرو، صرف دارالندوہ میں بیٹھ کے سلطانہ نے طے کی تھا. ادھی رات نے بلکہ سارے خانہ کعبہ شریف مسجد حرام شریف کے مختلف مقامات کے لوگ چھپ کے بیٹھ گئے. یہ میں سورج طلوع ہو رہا ہو سی نا کیڑا شخص سب تو پہلے مسجد حرام میں داخل ہو سی اساں اپنا سارا فیصلہ اس سے سپرد کر سو. وہ چاہے چاہ کے خود رکھے یا سارے کسی کو آخر جا لڑائی جھگڑا نہ کرے، خون محفوظ کرو، ایک دوسرے کا عزت بچاؤ اور وہ جو فیصلہ کر سی وہ قبول کر سننا. سارے ادھی رات نے قرآن میں لوگ کے بیٹھ گئے اور سورج یہ میں طلوع ہو رہا ہے. یک دم سارے باہر آ کر آواز یک زبان کو جا عندنا الصادق والامین. صادق اور کیونکہ محبوب ہی سب سے پہلے تھا. صادق اور 20 سال کی عمر مبارک سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام قربان. اتنی سچائی، اتنی امانت داری آپ کریم علیہ السلام نے شب ہجرت امانتہ کی حفاظت کروائی. میرے دوستو میں گزارش یہ کرنا چاہنا ہوں کہ محبوب کریم علیہ السلام کی نورانی ذات بابرکات قرآن فرماتا ہے مکر انہوں نے بھی مکر کیتا ہے، چال چلی میرے محبوب کے خلاف آپ نے شہید کر واسطے. ومکر اللہ اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر چلائی. واللہ خیر الماکرین اور اللہ کی تدبیر سب سے اعلیٰ ہوا کرتی ہے. محبوب کے درمیان چ نکل کے دروازے صدیقی کے جلوہ گر اور بارے سوچ اس طریقے جنید نے متعلق بھی اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر چلائی. اللہ نے فیصلہ کیا کہ میرا عبادت گزار بندہ ہے اور ماں نے ناراض ہو کے خلاف دعا کی تھی کہ اللہ لا تمتہ حتی یری فاحشۃ. اللہ پاک اس مصیبت تک موت نہ دے جب تک بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ کرے. میں کیوں قبول کرے میرا عبادت، لیکن نہیں، اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ بے شک میرا عابد ظاہر متقی پرہیزگار نوجوان بندہ ہے، لیکن میں وہ عمل جاری کر سا جو دی والدہ دی زبان. امی ناراض ہوئے تو میں عبادت قبول کریں گی. تو اللہ نے خفیہ تدبیر کرائی. جنگل کے پار بھی بستیاں انسانی آبادیاں میں بندہ شدید محرک جان دیوا مرض مبتلا ہو گیا. مریض نے بڑا سارو پتہ چلا جناب پورا جنگل پار کر کے پار والے پاس ایک بستی اتنے بڑے شفاء الملک زبدہ الحکماء بہت بڑے حکیم طبیب تھے. اس مدد جو مانے سینکڑے لوگ انہوں نے شفا یاب ہو چکے. اگر مریض ان جا کے تھے پہنچنے کامیاب ہو گئے. اے ممکن ہے رب کے لیے کرم کر سبب کر بندہ صحت مند بھی پنجی بندے اپنی بستی میں منت تگلا پیتے اکٹھے کیتے چارپائی تے مریض نو چایا. وہ رستہ آئی آپ جتے چشمہ آئی گیا اور حضرت جنید رب نے چھوٹے چھوٹے کی عبادت کر رہے ہیں. انہوں چشمہ جٹھا ہونا تھا جیسا 2-3 دہاڑے تو سفر کے مریض نو چاہے ہوئے تھکاوٹ بے پناہ ہو گئی. چلو اپنے سامان کے کھانا پینے کی چیزاں کچھ کھانا تیار کرو. ٹھنڈی چھائیں چشمے دا بڑا آب شیریں صاف ستھرا صاف شفاف پانی ہے. پانی بھی میسر ہو کے کھانا بھی پکانے کوئی دیر آرام کرتے ٹھنڈا اسی وقت بچ چل کر رات وقت تک خالی جنگل ہی گزارتے سو. ایک 2 بندے انہوں نے جو الگ ہو کے درختہ نے جھنڈ والے پاسے جو گئے 14 رات کے چند بھی سلی گیرو تھا روشن چہرے آ رہا 20 سال کی عمر کا نوجوان ہے.
اور اللہ نے وہ حسن و جمال بے مثال عطا فرمایا کہ دل خود کی طرف چلے گئے اور جناب نماز کے بعد فوراً نماز مسلسل اللہ کی عبادت ذکر سبحان اللہ عالم شباب جوانی کا حیوانی معاملہ ہوا کرتا ہے شہوانی جذبات بنے گا ان کی انسانی آبادی حدود خلوت اور تنہائی جنگل دے وچ اللہ کی عبادت جتنا حسین و جمیل نوجوان کی زیارت کرتے رہے اس کے بعد واپس آئے قافلے میں جا کر لگے بڑا اللہ کا نیک ولی بندہ ہے جڑا بندہ جوانی کی عبادت مشہور ہو گئی تو خاص اللہ کی عنایت نہیں کرتے مریض کے نال دو چار بندے بیٹھ کر باقی رہتے جوان کا محنت قتل کرتے دعا کر بہنے علاج کرامت کا ویسے ہی رہتے پہ ممکن اللہ نے عبادت گزار بندے کی دعا قبول ہو سارا مریض ٹھیک ہو حضرت جریج کی طبیعت آئی مردم گریز اتا امی کا چہرہ نہ دے سکتے وہ عبادت خلل کا باعث بن گیا اتنے بندیاں تک وہ جناب متحمل ہو سکے قریب پہنچے حضرت جریج نے اسلام پھیرا ڈٹھا 15-20 بندے قریب آئے بیٹھے فوراً غصے جا گئے طبیعت اگریسو اب نارمل ہو گئی من انتم و اینا کون لوگ کی تو آئے میرے معاملے دے خلل پڑھنا سے اٹھو ہی تو پڑے بسے کوئی جگہ نہیں انہاں کا حضور جو بھی ہے بس تھوڑی جگہ آجزانہ پیلے سارا مریض ہے ہلاکت کے قریب ہے حق دعا چاہے تھوڑے غصے جا گئے جریج آخر لگے شف اللہ مریدک بیزہبو انی اللہ توڑے مریض میں شفا دے بس میری جان چھوڑو اور فوراً میری خون کا رہے دوبارہ نہ اس پاس کرنا رسل چونکہ اللہ کی قدریہ تدبیر ہے اس کا غصے اور تکلیف ہی جا کا شف اللہ مریدکم اللہ توڑے مریض میں شفا اللہ نے ان کی دعا فوراً قبول فرمایا مریض میں شفا اس نے کو جناب مصرے کس درایا دھمکایا ناراض ہوئے دوڑے اپنے مریض آنے پاسے مریض جناب جو ہے چہرے ہونا کہا کہ پہ یار میں نے بھی کھا کے بہاؤ میرا بھی کچھ کھامن واسطے دل پیا کرتا ہے اتنے دنوں بعد الغرض چند گھنٹے آنے وچ مریض کی حالت بڑی اچھی ہوئی نہ کہ اللہ کا ولی کے کامل سیف اللسان ہے جو زبان وچ نکلے کریم میں انگے کرم اکھڑ کے رات چشمہ بھی موجود ہے کھانا پینے کا سامان کافی موجود ہے اپنے ٹینٹ خیمے لاؤ صبح فیصلہ کر صبح حکیم آل بڑھنا چاہتا ہے دوسرے صبح ہوئی مریض نے دلاتی کرنا کھانا پینا اس وقت میں 4 پائی تو جا کے میں کسی اور ڈاکٹر طبیب کی ضرورت نہیں ہے 4 پائی میں اپنے سر سے جا کے واپس میں ہم بالکل بڑا دلچ محبت پیدا ہوئی کہ اللہ ایسا بنی کہ یہ جلال طبیعت کا لیکن یہ کام کون کی ہو گئی واپس چلے گئے بستی جسرے بستی والے ڈٹھا بھی مریض تھا مرن دے قریب آئی جب خود چل کے آئے تانتا بن گیا عوام کا روز بروز واڑے بھی تاج کر کے چھوٹے جائے بال وہ انہیں دی کرامت کا مشہور کرو تو سارے تھے نلکے کا پانی جمع گئے اتنے تمہارے کو علم میں اتنے سکول کالج اتنی یونیورسٹیاں اتنے تمہارے کو ٹیلی ویژن اور سینکڑوں تمہارے کو جناب ہزارہ بلکہ پوری دنیا کا علم اور معلومات چل رہی ہے لیکن ہن بھی اگر کوئی جھوٹ ہی مشہور چا کرے کہ اے ڈھیری دی جڑا پانی پیا نکلدا ہے شفا دے اتنے مریض پیسے کما رہے تھے جھوٹ دار کر کے پھیر کے عوام کا ہر بندہ باہم وچ مبتلا ہو گیا سوائے چند مخصوص ہوگا بس جناب وہ تو سچی شہرت ہے بس یہ تانتا لگ گیا انسانیت کا جریج سلام پھیرے بندے سینکڑے تکلیف پہنچے لوگ منت تگلا رومن چلامن اخیری غصے سے آ کے کہنے آ کے جڑا کہ جی میرا رزق تانگے اچھا وسع اللہ ہو رزق اللہ تعالیٰ تیرے رزق وسعت پیدا کرے خزانے آوے جناب جس نے مریض دے حق کی دعا چ کرے کوئی مشکل رہے کہ جڑا آوے اولاد کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تیرے اولاد نہیں بس جناب اللہ تعالیٰ ہر پاسے شہرت ہوگی جس نے شہرت بہت زیادہ پھیلی لوگ آمن بڑے بڑے دور سفر کر کے بیٹھن کی جگہ نہ آتا بھائی حضرت شیخ کا ہستی ہی ہو جائے پہ انہوں نے عبادت کو سوا کوئی معاملہ ہی کوئی نہیں سامنے توجہ کرنی چاہیے سارے لوگ فنڈ کیتے بڑی بڑی عمارتیں بنا حضرت جنید واسطے 2 منزلہ عمارت قائم خانقاہ کلیسا اس دور کے مطابق بنی اسرائیل کا قائم ہو گیا دکاندارہ نے دکانہ پاڑیاں ہوٹل سلائے بڑا سسٹم شہر آباد جس نے شہرت بہت پہلی بادشاہ علاقوں کی
حضرت بابا شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ دہ درویش در گلی و دو بادشاہ در ملک قبیلے نمی گنجن. فرمایا دہ درویش اس صوفی اللہ والے تو ایک گدڑی ہوئے نا گلین ایک گودڑی دہ درویش ایک گودڑی سیمنٹ کے گزارا کر رہے سے لیکن بہو بڑی روئے زمین بھی ممرے کا تو بنا روس جیسا ملک بھی ہو گئی. دو بادشاہ ایٹ اے ٹائم نہیں ادھمی سما سکتے. دوہاں دی بھی چکائش ہوتی ہے میں ایک مقابلہ کر کے فوجوں کے ذریعے پار کر اور آپا بادشاہ سب تو زیادہ تھا اس بندے کو خائف ہو گئے تھے جیتی نال عوام زیادہ ہو ایجنسیاں بھی چولا کر دیا اس تحقیق علم والے رستے کو بتا کے پاس چھوڑ سے سیاست سے سمندر وزیر ایسے ایسے وقت معاملات کر رہے سے کہ بندہ 10 سالہ میں سارے کا ساتھ ختم. بڑی پلاننگ چلتی ہے. بادشاہ کو خطرہ ہو گیا کہ میری عوام طرف موٹا رہے 80% عوام خودی مرید ہو چکی ہے جنید کی کیونکہ جرید کی زبان جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ وہ 6 مہینے حالات ان بن گئے کہ بادشاہ مجبور ہو گیا کہ اگر اس نے معاملات ترکیب پہنتے رہے اور میں اگر کوئی غلط فیصلہ جاری کیتا کوئی غلط حکم یہ بزرگ نیک اس نے اگر میرے ایک حکم میں چیلنج کر چھوڑا عوام بھی تا ساتھ میں میرا تخت گیا میرے واسطے بڑے چیلنج کے ذرا مشکلات. اس نے اپنے معتمد وزیر مشیرہ کو بھیجا انہوں نے سارے حالات کا جائزہ عوام اس سروے کروایا مرد رپورٹ آگے جناب تھوڑے واسطے بہت بادشاہ نے آکھا یہ مسئلہ حل کرو میری جان چھڑاؤ اس بزرگ کرو میری حکومت میں خطرہ ہے مشورت کے بھائی. وزیر اعظم نے پلاننگ کی تھی محمود السلام بے حیا عورت کو ہائر کیتا بڑا جناب مال و دولت سارا کر اس نے ایک چرواہے لگا بن کم خراب کیتا اور اگر نمسی سے پہلے جا گیا 10-11 مہینے گزرے بچہ پیدا ہو گیا مزید 2-4 دنوں کے بعد پورن پھر نے کہا کہ بچہ کو بھی جا گئی میرے دربار میں جا گئی اور رولا پایا اور 7 آسمان سے تھے بڑا نیک پاک متقی جریج بنا بیٹھے. میں گئی ہوں دے کو دعا لمن واسطے میں ایک طرح بڑے گھرانے کی عورت حسین و جمیل جوان اور اس نے میرے تے مجرمانہ حملہ کیتا ہے بڑا متقی پرہیزگار. میں شریف گھرانے کی عورت ہوں میں جنگل وچ لک چھپ کے اپنی عزت بچائیے گھر والوں کی عزت بچائیے بچہ پیدا ہو گیا ہن میرا سارا مستقبل دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی ہے. بادشاہ صاحب میں نے اس کو انصاف دیا. بادشاہ صاحب پہلے ساری پلانے کر فوراً اس فوج کا دستہ روانہ کیا جریج نے پکڑ کے لایا بالا خانے کے اندر عبادت مصروف ہے نہ کہ بادشاہ نے میرا کم ہو گئے میری خانقاہ جاوے تو درویش والا بادشاہ میں برباد میں کوئی ضرورت نہیں پڑے بادشاہ کی. بادشاہ نے بڑا فوج کا دستہ بھیجا ریاست اور شہری ہے کس طریقے کی ریاست ہے آرڈر کو چیلنج کر سکتے یہ سدھی بغاوت ہے. اس میں کہنا حکم نامہ سناؤ جدو تے سارے قاضی القضات دی مہر لگی ہوئی ہے اگر آوے گرفتاری پیش کرے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے خلاف جو اتنا بڑا مجرمانہ الزام لگ چکا ہے کیوں نہیں آ کے اپنی صفائی پیش کر رہا. میں بادشاہ میری ذمہ داری ہے میں امیر تو غریب عورت مرد بچے سب نو انصاف نے ہونا لہذا آوے تو ٹھیک ہے ورنہ ان کرو جتنیاں دکانہ وغیرہ تباہ و برباد کر چھوڑو خانقاہ ختم کر چھوڑو اور خاص طور تے جڑا 2 منزلہ مکان ہے اودیاں بنیاداں کھود کے نال اس نو وچ جڑا گرا کے دفن کر چھوڑو. مسئلہ ہمیشہ جڑا انصاف والے رستے تے نہیں چلدا اس نو زندہ رہن دا کوئی حق نہیں. جناب چیف جسٹس صاحب دی تے مہر لگی ہوئی ہے عدلیہ انوالو ہو چکی ہے سارے معاملے ہو گئے جس نے بنیاداں کھودن لگے نا تو حدیث بخاری دے الفاظ نے آ کے کریم علیہ السلام فرما دین اس نو اپنی تو فکر کوئی نہیں او تو پاک دامن ہے اللہ والا اللہ نے اودے خلاف خفیہ تدبیر چلائی ہے لیکن جس نے مخلوق دیاں سراواں ہوٹل بندیاں دی مار کٹائی سارا کو جیڑا دفاع واسطے آوے اس نو جناب تلوار نال قتل کر چھوڑے فوج دے لوگ اس جب مخلوق میری وجہ سے قتل ہو رہی ہے زخمی ہو رہے ہیں اس وقت بالا خانے جو سنو سکا کسے نو کچھ نہ آتا میں چلن واسطے تیار میں بادشاہ کی عدالت میں پہنچا گرفتاری دے دی آ گئے عورت نے تو اس طریقے بیان دیتے کہ جی پوری پلانے گئے جی میں اس عورت عالمی خانہ جیتے معاملات نے الزام خود اپنے کنہ نہ سنا فوری طور پہ دل لے
سمجھ آ گئی کہ ما وصلت الا دعوت امي. وہ آخری والی جڑی اتنے عرصہ پہلے میری بھی ناراض ہو کے چلی آئی نا تو زبان پہ جاری ہو جائے کہ اللہم لا تبی تو بھاویں عبادت گزار بیٹا پر میں اماں دے دل نو دکھایا اس تکلیف دیتے اللہ پاک اس کو اس وقت تک نہ موت نے میں جب تک کہ بے حیا عورت دا منہ نہ دے وہ اج میں دیکھی کرو تا پاک تو پتہ ہی پاک دامن میری تصویر خرابی اماں جی دی دعا لگ گئی. بادشاہ نے آکھا تو جو کچھ بھی عوام بڑی نال جناب کھلی سماعت ہو رہی. بادشاہ کہتا ہے آپ نے صفائی پوجا کریں. اس آقا جی ایڈا بڑا الزام ہے سارا یہ ساری دنیا جانتی ہے. میں بندیاں نال نہیں ملاقات کرتا عورتاں نال میں تو ملاقات کر سکتا. یہ ہے میرے اوپر امتحان. لیکن تسا جو بھی فیصلہ کرو نا میں جان کوئی نہیں پیا. میں ہر صورت میں تھوڑے انصاف دے تقاضے پورے کر سکتا. میری عرض وہ ہے کہ جنگل تو پار فلاں بستی ہے اتنے فاصلے تھے میری ضعیفہ امی سے موجود ہے. بس میں نے امی جان کا دیدار کرنے ہوئے ان کو دعا لے کے فوج کی پوری دستے اور حفاظتی تحویل اس میں بھیجو اور جناب یہ کرم کرو جا امی جان کی زیارت کرو. بادشاہ بھی چکے چاندہ تو میں اس گل من رہا تھا کہ عوام وچ میرے معاملے ٹھیک رہے. میں کہ خیر جانبدار حکومت کی مضبوطی اس سے چیز ہے ٹھیک ہے بھائی پانچ بار زیارت کرا. فوج کے بہت بڑے دستے زنجیرن جگڑا ہویا جہاں تک کہ والدہ صاحبہ کے گھر پہنچ گئے. وہدے امی جان کے قدماں دے رو رو کے اماں جان کو میری جان دی ویندی اور سارا کچھ ختم ہو گیا. اس لیے والدہ نے سارا منظر دیکھا فوری طور پہ اپنے بچے کو سیدھے دا مامتا کا جذبہ دل نرم ہو گیا. رومن لگ گیا اپنے بچے کو مصیبت دے فوری طور پہ اللہ دی بارگاہ اس سجدے تے اللہ پاک میں اس دل نال معاف کر چھوڑے تو بھی اس کو معاف فرما. بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے کتاب الصلاۃ سر آگے کی علیہ السلام یہ میں والدہ راضی ہوئی کہ اتنا زہد و تقوی روزانہ روزے نمازاں اللہ کا ذکر و عبادت اللہ پاک نے امی دے راضی ہو کے بعد فوراً عبادت کا نور اپنے اس بندے دے دل میں پیدا فرما چھوڑا. جویں باطل روشن ہو گیا حضرت جنید کے سارے معاملات منتشر واضح ہو گئے. بادشاہ کے دربار ہی پہنچے. آقا جی عورت وہ آنکھوں کے اپنے بیان کو منہ ہو کیونکہ میں مجھے کوئی کم نہیں عورت آقا میں کتنے منہ نہیں میری دنیا آخرت کی بات ہے چھوٹی میرے بچے نہ معاملہ اس آقا نہیں تو منہ رہے گا نہیں میں بالکل سچی ہے میں نہیں. آگے کریم علیہ السلام فرماتے ہیں امی جان کے راضی ہوں کی وجہ سے عبادت کا دور مل چکا ہے. باطل روشن اور مربت اور مقام قبولیت اور مقام ولایت پہ پہنچ چکے ہیں. اور فوراً بچے والے پاس توجہ کر کے حضرت جریج نے فرمایا ایھا البابوس اخبرنی من ابوکا اے بابوس اے اپنی امی جان کی وہ تربیت پاؤں والے پیارے بچے دسا من ابوکا تیرا باپ کون ہے. کرامت ظاہر ہو گئی حضرت جریج کی امی دے راضی ہونے کے بعد بچے نے اللہ نے بولن دی قوت دے دی اور بچے نے فصیح زبان میں فرمایا یا جریجو ما وصلت کا الا دعوت امے کا تو کوئی گناہگار نہیں تے کوئی یہ خرابی نہیں کی تھی تو تو کتنا اس بدنامی دے وچ مبتلا ہو رہا ہے کہ تیری امی دی بد دعا ہے کہتا ہے آپ باقی حاضر ہی امی فاجرہ تھی میری امی جڑی من فلائی ہوتی ہے فاجرہ ہو گئے ساری پرانے بادشاہ دے وزیراں کی اور انہوں نے تیری شہرت کو خائف ہو گیا کیونکہ تیری امی دی جو تیرے بد دعا ملنی آئی اس وقت تو بے حیا عورت کا بار بار پیرا دیکھ رہے باقی تو پاک دامن ہے تے صرف جرم اتنا کہ امی کا دل دکھایا کہ اس کو ناراض کیتا ہے ضعیفہ والدہ نے باقی تو پاک دامن ہے تیرا کوئی نہیں ساری کلامی بادشاہ حکومت ہے عوام کا جو جمع خفیر ہے انہوں نے فوری طور پہ بڑے فوجاں وغیرہ بچے دیا لیکن عوام اتنی آئی بادشاہ نے بھی پکڑ لیا وزیرہ مشیرہ نے فوری طور پہ انہوں نے معزول کر کے قید بند حضرت جریج کے سارے بننے والے کی حکومت بھی آ گئی شریک طور پہ حضرت جریج کی جان بچ گئی مقام قرب تے آ گئے جنہیں اللہ نال وعدہ کیتا آنے اور امی نال وعدہ کر کے گئے کہ حضور دعا کرو راضی ہو منو اگر میں بچ نکلا تو میں صحیح ہر لے والے قدموں میں اپنا وقت گزار سامنے سارے معاملات درست ہو گئے. محبوب علیہ السلام نے اتنی طویل حدیث میری بخاری میں کتاب الصلاۃ رات کے نوافل کے باب وچ امام بخاری کی تاریخ دے دے کہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے اصل لکھ نمازاں پڑھوں نوافل ادا کروں انسانیت کی خدمت کروں کائنات کی ہر خیر اور اچھائی سارے جو ہے
خدا نہ خاصہ والدہ یا والد ناراض ہے اللہ دی بارگاہ ساری کوئی نیکی قبول ہو والدین دا حق مثال تو بعد بھی سمجھتے ہیں پیارے عزیز بچے اللہ پاک نے کتاب محمد شفیع صاحب کو کثیر بیٹیاں نال نوازے اور اللہ کی نعمت ہوتی ہے دنیا کی زینت ہے بخشش کا ذریعہ ہے پیارے بچے قریب قبرستان ہے شومیہ حاضری نہیں تو ہفتے چ ایک دہاڑ ضرور حاضری لیکن ہفتے چ حاضری لگا ہو گئی اپنے والد نے دوستاں دے نال پورا رویہ محبت والا رکھے جو والد گرامی کا رویہ انہاں دے حق مسلسل دعا نیکیاں کرنے ثواب اللہ پاک قبلہ محمد شفیع صاحب کی بخشش فرماوے آپ سب حضرات اہل علاقہ یہ سارے دین اسلام کی بھی پیاری تعلیم ہے اور سارے علاقیاں دا یہ بڑا ہی معاشرتی سماجی محبت اور جذبے والا معاملہ ہے کہ اساں